پوری دنیا میں تقریباً 180 ممالک میں اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ وہاں پر کرپشن کتنی ہے، اور پھر ان کا معیار مقرر کرتا ہے کہ کون سے ملک میں سب سے کم کرپشن ہے اور کون سے ملک میں سب سے زیادہ کرپشن ہے دنیا میں۔ یہ 180 ممالک کا پیمانہ ہے۔ یہ ادارہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، اور یہ اس ملک کے بارے میں جو مختلف رپورٹیں چھپی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں حالات کیا ہیں، کیسے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد یہ رپورٹ شائع کرتا ہے۔ آج اس کی 2021 کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس کے جو حقائق ہیں اس سے آج کے جو حکمران ہیں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان 2020 میں دنیا میں 124 نمبر پر تھا، یعنی دنیا میں جو ممالک تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے صرف 56 ممالک ایسے تھے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ ایک سال کے اندر ہم 140 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی اب صرف 40 نمبر رہ گئے ہیں کہ عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین حکمران بن جائے۔ یہ اس رپورٹ کی حقیقت ہے۔ اس پیمانے پر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ 2 یا 3 نمبروں کی رہتی ہے، یعنی ملک 124 ہوں تو 123 122 پہ چلے جائیں گے، یا 125 126 پہ چلے جائیں گے۔ کسی ملک کا بھی ایک سال کے اندر 16 ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور 124 نمبر سے 140 نمبر پہ آ جانا، یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں، اور یہ کرپشن کا اندازہ آج پاکستان کے عوام کو ہو گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اور وہ آدمی، اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان، جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا، اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور، جس پر پوری دنیا نے آج مور ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ ایک قومی ثانیہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت لی تھی، پاکستان 127 نمبر پر تھا۔ اس میں بہتری لائی گئی، اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں پاکستان 117 نمبر سے 140 پہ پہنچ گیا۔ 23 نمبروں کی کمی، یعنی پاکستان اس وقت 117 نمبر پر تھا دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، آج 140 پر ہے۔ یہ اضافہ کیسے ہوا، یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کیونکہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔
آج جو ملک کے اندر تکلیف ہے عوام کو، وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. یہ کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، پورے ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا عکس جو ہے اس پر عوام پر اثر جو آتا ہے آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مہنگائی کم ترین سطح پر تھی اور پاکستان میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی. آج پاکستان میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا. اور یہ جو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آبادی کے لحاظ سے کرپشن دیکھی جاتی ہے. اور ملک میں جو 3 حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، اس کرپشن کے پیمانے میں 80% کا اضافہ ان 3 حکومتوں کی وجہ سے ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو پبلک سیکٹر یعنی جو حکومت اخراجات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، جو پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 152 ہے. مجموعی طور پر ہم 140 نمبر پر ہیں. حکومت کی خریداری، حکومت کے معاملات جو ہیں، ہم 152 نمبر پر ہیں. یعنی صرف 28 ممالک جو ہیں وہ حکومتی معاملات، حکومت کی جو پروکیورمنٹ ہے اس میں ہم سے زیادہ کرپٹ ہے. تو نہ صرف ہم نے 140 کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے، بلکہ حکومتی کرپشن میں 152 نمبر حاصل کیا ہے. اور یہ ان حالات میں جب ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں بن رہا، کوئی پاور پلانٹ نہیں بن رہے، کوئی پائپ لائن نہیں لگ رہی، کوئی ایل این جی نہیں آ رہی، ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 152 نمبر پہ پہنچ گیا ہے. اس کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت سے کر لیں، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترین پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہوئی. 1,000 ارب کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی حکومت کا تھا. ریکارڈ پروگرام صوبائی حکومت کے تھے پنجاب میں. اس کے باوجود جب حکومت ریکارڈ سطح پر خرچ کر رہی تھی، پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی. اور یہ واضح ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت تھی. اس کا اعتراف صرف ہم نہیں کرتے، پورے دنیا کرتی ہے. ریکارڈ بتاتا ہے کہ جب ملک کے اندر حکومتی ڈیولپمنٹ کے اخراجات ریکارڈ سطح پر تھے، پاکستان میں کرپشن میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی. آج
حکومت کے جو اخراجات ہیں ڈیولپمنٹ کے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کرپشن میں ریکارڈ سطح کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے 28 ارب کی راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس کا اور 100 ارب روپے سے زیادہ کی بی آر ٹی کا۔ جو بی آر ٹی بناتے ہیں وہ 140 نمبر پر ہوتے ہیں، 117 پر حکومت لیتے ہیں، 140 پہ پہنچتے ہیں۔ جو موٹر وے بناتے ہیں، جو میٹرو بس بناتے ہیں، وہ 127 سے کم کر کے ملکی کرپشن 117 پہ لے آتے ہیں، اور عوام جو 140 پہ ہوتے ہیں وہاں پر مہنگائی کا جو عالم آج ہے وہ ہوتا ہے۔